اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب بدایت الحکمہ کی مرحلہ اولیٰ کی فصل اول میں ہماری بحث جاری تھی، جس میں مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ بداہت مفہوم الوجود اس کو بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں محتوائے فصل کو پڑھا عبارت کے ساتھ، اور اس میں علامہ کا مدعا یہ ہے کہ مفہوم وجود ایک مفہوم بدیہی ہے، اور اس کے بعد سے پھر اپنے مدعا کو ارتقاء دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مفہوم وجود نہ صرف یہ کہ محتاج تعریف نہیں ہے، بلکہ اس کی تعریف کرنا اساساً محال ہے، اور اس استحالہ تعریف کے اوپر کہ مفہوم وجود کی تعریف محال ہے، علامہ دو استدلالات بیان کرتے ہیں کہ وہ دونوں استدلالات تمام جزئیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے۔ اس درس کے اندر ہم اسی فصل اول کے محتوا اور اس فصل اول کے ارد گرد جو مباحث ہیں ان کے بارے میں ایک عمیق و تعمیقی بیان اور مزید بعض سوالات جو پہلے آپ دوستان کی خدمت میں بیان کیے گئے تھے، ان سوالات کو یہاں پر دوبارہ ایک عمق کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اور بعض اشکالات یعنی ممکنہ اشکالات کے جو علامہ کے محتوا کے اوپر وارد کیے جا سکتے ہوں، اور ان اشکالات کا جواب خود علامہ طباطبائی کی عبارت سے، ان کے مطالب سے جو پہلے انہوں نے مطالب بیان کیے، بالخصوص مقدمے کے اندر جو علامہ نے اصل الواقعیت اور وہ جو ادراک حضوری واقعیت اس کو بیان کیا تھا، اس کے ذریعے سے جو جواب دیے جا سکتے ہیں، یہ جو ہے انشاءاللہ اس درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، اور اس کے بعد سے کوشش کریں گے کہ ہم فصل ثانی یعنی اشتراک معنوی مفہوم وجود اور اس کے احکامات اس میں وارد ہو سکیں۔ سب سے پہلا جو مطلب یہاں پر قابل دقت و قابل غور ہے کہ جیسے ہی علامہ طباطبائی مقدمے سے فارغ ہوتے ہیں، مقدمات کو بیان کرتے ہیں، موضوع علم فلسفہ، تعریف علم فلسفہ اور غرض و غایت علم فلسفہ کو بیان کرتے ہیں، اور مرحلہ اولیٰ میں احکام موضوع علم فلسفہ یعنی خود محتوائے فلسفہ میں وارد ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا جو امر علامہ ذکر کرتے ہیں وہ ہے مفہوم وجود کے احکام۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں فلسفہ جس کے اندر ہمارا موضوع واقعیت خارجی ہے، حقائق خارجی ہیں، واقعیات ہیں، کیوں اس کے اندر ہم مفہوم وجود سے بحث کرتے ہیں؟ اور سب سے پہلا حکم جو علامہ بیان کر رہے ہیں کیوں مفہوم وجود کے بارے میں، اسی طرح فصل دوم بھی مفہوم وجود کے بارے میں، فصل سوم ایک تقریر کی اساس پر مفہوم وجود کے بارے میں۔ تو یہاں پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں سب سے پہلے مفہوم وجود کے بارے میں علامہ یہاں پر مطالب و مباحث کو ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر اس مطلب کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک نگاہ خود علم فلسفہ پہ ڈالتے ہیں، اور وہ یہ کہ اساسی طور پہ علم فلسفہ یعنی یہی مجموعہ قضایا کہ جو ایک موضوع کے محور میں ہوتے ہیں، مجموعہ جملات یا عوارض ذاتیہ جو ایک موضوع کی ہویت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک علم حصولی ہے۔ یعنی یہاں پر ہم آتے ہیں، آ کر علم حصولی میں جو قضایا ہیں، جو تصدیقات ہیں، ان کے ذریعے سے آ کر عوارض ذاتیہ واقعیت بما ہوا واقعیت اس کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی بے عبارت دیگر ہمارا غرض یا ہمارا مقصد جس طرح سے علامہ نے بیان کیا، حقائق خارجی کو جاننا ہے، لیکن حقائق خارجی کو کس وسیلے سے پہچان رہے ہیں، کس ذریعے سے پہچان رہے ہیں؟ انہی عبارات کے ذریعے سے۔ ان عبارات کے پیچھے جو مفاہیم ہیں، جو تصورات ہیں، جو تصدیقات ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے و ان کو وسیلہ و ذریعہ بناتے ہوئے حقائق خارجی تک ہم رسائی حاصل کرتے ہیں اور حقائق خارجی کے احکام کو کشف کرتے ہیں۔ بس
کوئی بھی علم ہو، یہ جو قاعدہ ہے مختصر علم فلسفہ نہیں ہے، آپ علم منطق میں وہ قواعد جانتے ہیں، پہچانتے، جن قواعد کے ذریعے سے ہم خطائے در فکر کو کشف کر سکیں۔ فکر خود ایک عمل ہے، لیکن یہ قواعد آپ وہاں پہ پہچانتے ہیں علم کیا ہے، حصول و صورت شیء عند النفس یا عند العقل یا عند الذہن، علم یا حصولیہ یا حضوریہ، اس کے بعد علم حصولی یا تصور یا تصدیق۔ یہ سارے مفاہیم سے ہم آشنا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پر جو قواعد علم منطق کو بیان کرنا ہے وہ قواعد ساحت حصولی کے قواعد ہیں، اور یعنی ساحت حصولی کے قواعد ہیں کیا مطلب؟ یعنی یہ جو قواعد ہم پڑھ رہے ہیں فی الحال ہم ساحت حصولی میں ہیں، علم حصولی میں ہیں۔ اس علم حصولی کو ایک ذریعہ، ایک واسطہ بنا کر ہم ان قواعد کو پہچانیں گے جو قواعد حقیقت میں واقعیت ذہن کے قواعد ہیں، جو حقیقت میں ذہن کے قواعد ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم خطا کو کشف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علم فلسفہ میں ہمارا موضوع موجود بے موا موجود ہے، ہمارا موضوع حقائق خارجی ہیں، ہم نے حقائق خارجی میں خطا کو کشف کرنا ہے کہ حقائق خارجی کی پہچان اس طرح سے کہ جو حقائق خارجی جو واقعات خارجی کے مطابق ہو، لیکن ہم کس چیز کو ذریعہ بنا رہے ہیں؟ یہی مفاہیم، ان مفاہیم، یہ جو تصدیقات، تصورات ہیں، ان کو ذریعہ اور واسطہ بنا کر خارج میں جو حقائق اور واقعات و خارج میں جو اشیاء ہیں ان کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ ہمارا وسیلہ علم حصولی ہے، ہمارا وسیلہ یہی مفاہیم ذہنیہ ہے، ہمارا وسیلہ یہی تصورات و تصدیقات ہیں، اس وجہ سے پہلے ان کے بارے میں ایک اجمالی معلوم جو ہے وہ مطالب کو جاننا، اور مفہوم وجود کہ جو حاکیت حقیقت خارجی وجود ہے اس کے بارے میں بحث کرنا یہاں پر علم فلسفہ میں سب سے پہلے اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ پس یہاں پر بداہت مفہوم وجود میں خود مفہوم وجود سے کیوں بحث کر رہے ہیں، یا باقی جو احکام مفہوم وجود ہیں ان کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ علم حصولی کے ذریعے سے ہم حقائق خارجی کی معرفت اور ان کے جو احکام و عوارض ذاتی ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کی تعریف کرنا، ان کے مفہوم کو پہچاننا، اور ان کا جو محتوا ہے، محتوا تصوری یا محتوا تصدیقی، اس کو پہچاننا و اس کو حل کرنا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پہلا سوال تھا جو ہم نے اس مطلب کے بارے میں ذکر کیا۔ دوسرا سوال وہ یہ کہ خود مفہوم وجود کے بھی متعدد احکامات ہیں، جیسا کہ فصل دوم میں اشتراک معنوی ذکر ہوگا، فصل سوم میں زیادت وجود بر ماہیت اس کو ذکر کریں گے، اور اس طرح سے دیگر احکامات ہیں، یا جیسا کہ بعض دیگر احکامات کے خود مفہوم وجود ایک مفہوم تشکیکی ہے، مفہوم متواتی نہیں ہے بلکہ مفہوم مشکک ہے۔ یہ سارے احکامات کس کے ہیں؟ مفہوم وجود کے۔ ان احکامات میں سے کیوں سب سے پہلا حکم بداہت تصوری مفہوم وجود کو بیان کیا؟ کیوں علامہ و دیگر فلاسفہ نے پہلے اشتراک معنوی کو ذکر کریں پھر بداہت کو ذکر کریں، پہلے حمل تشکیکی وجود کو ذکر کریں پھر بداہت، لیکن سب کا جو داب اور سب کی جو روش ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے بداہت مفہوم وجود کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کی جو علت اور سبب ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، اور وہ یہ ہے کہ حکماء و فلاسفہ کا ادعا یہ، اور اپنے اس ادعا کے اوپر دلیل رکھتے ہیں، برہان رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ علم فلسفہ علم اعلیٰ ہے، ایک ایسا علم ہے جس سے مافوق کوئی اور علم نہیں ہے، از لحاظ تکوینی، نہ قراردادی نہیں ہے کہ قرارداد کی کہ اس سے بالاتر کوئی علم اور قرار نہ پائے، یوں مسئلہ نہیں ہے، بلکہ از لحاظ واقعیت، از لحاظ ہستی علم فلسفہ سے بالاتر کوئی علم نہیں ہے۔ خوب علم اپنے موضوع کی وجہ سے بالاتر ہوتا ہے، یعنی ایک علم مرتبے میں کیوں بالاتر ہے؟ کیونکہ اس کا موضوع ایک ایسی واقعیت ہے،
اس کا موضوع ایک ایسا امر و ایک ایسی شے ہے جو دیگر تمام اشیاء کے اوپر یا تو حاوی ہے، دیگر تمام اشیاء سے یا تو عام ہے، اور دیگر اشیاء کی معرفت، دیگر اشیاء کا جو پہلو ہے وہ اس شے کو خاص خاص کرتے جائیں تو دیگر اشیاء جو ہے وجود میں آتی ہیں. یا اس جہت سے کیا ہے، یہ علم بالاتر از بقیہ علوم ہے، کیونکہ اس کا موضوع وہ بقیہ تمام علوم سے بالاتر ہے. اب موضوع کے قواعد میں سے کیا ہے کہ ہر علم، جیسا آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ ایک علم کی ساختار، ایک علم کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ علم اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. موضوع ہوتا ہے، محمولات ہوتا ہے یعنی قضایا ہوتے ہیں، مسائل علم ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں مبادی علم، کہ مبادی چاہے مبادی تصوری ہوں یا مبادی تصدیقی ہوں، یہ جزء علم شمار نہیں ہوتا. خوب جو علم ہے اس کا موضوع کو اثبات کرنا، اس کے موضوع کی تعریف کرنا، اس کے موضوع کو اثبات کرنا کہ اس کا موضوع ایک واقعیت خارجی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ خود اس علم میں انجام نہیں پاتا، بلکہ یہ کام اگر بدیہی ہے تو محتاج اثبات نہیں ہے، محتاج تعریف نہیں ہے، اور اگر بدیہی نہیں ہے، نظری ہے، تو اس سے بالاتر جو علم ہے اس علم میں یہ کام انجام پاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ سادہ سی مثال، علم طب میں جسم سے بحث کی جاتی ہے، جسم زندہ، جسم حیات دار، اس سے بحث کی جاتی ہے. اس کا ایک حصہ آنکھ ہے، اس آنکھ کے متعلق ایک الگ علم ہے، یعنی اس طب کی ایک شاخ صرف آنکھ کے بارے میں، آنکھ کے روابط، آنکھ کی جو دیکھنے کا طریقہ، ان کے بارے میں یہ شعبہ علم طب گفتگو کرتا ہے. یہاں پر آنکھ کیا ہے، خود علم آنکھ شناسی میں اس کی تعریف نہیں کی جاتی، بلکہ اس کی تعریف علم طب جو بالاتر از علم آنکھ شناسی اس میں کی جاتی ہے. اور علم آنکھ شناسی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ علم ہے، یہ تعریف اس بات وجود آنکھ خود طب سے لیتا ہے، یعنی اس علم کلی و علم اعلیٰ سے یہ حاصل کرتا ہے. خود طب کا موضوع جسم ہے، آیا جسم موجود ہے یا نہیں ہے، جسم کی تعریف کے خود طب اس کو بیان نہیں کرتا، یعنی جسم حیات دار مراد ہے، جسم زندہ لیونگ جس کو کہا جاتا ہے وہ جسم مراد ہے، یہ علم طب کا موضوع ہے. یہاں پر اب آتے ہیں، خود طب اس کو اس بات نہیں کرتا بلکہ اپنے بالاتر علم سے. خوب اسی طرح اب آتے ہیں سوال، یہی بات ہم پوچھتے ہیں علم فلسفہ کے بارے میں. علم فلسفہ کا موضوع موجود بما ہوا موجود، یا بتعبیر دقیق وجود بما ہوا وجود ہے، واقعیت ہے، ہستی یا اشیاء ہے، یہ علم فلسفہ کا موضوع ہے. آیا علم فلسفہ کا موضوع از لحاظ تصور، از لحاظ تصدیق کیا بدیہی ہے یا نظری ہے؟ اگر نظری ہے تو حتمی طور پہ علم فلسفہ سے بالاتر کوئی اور علم ہو کہ جس کے اندر علم فلسفہ کے موضوع کی تعریف کی جائے اور علم فلسفہ کے موضوع کو اثبات کیا جائے، اس کی تصدیق کے یقینی وہاں پر اثبات و دلیل و برہان پیش کیا جائے. جبکہ فلاسفہ کا مدعا یہ کہ علم فلسفہ سے بالاتر کوئی علم نہیں ہے. بس حتمی طور پہ علم فلسفہ کے موضوع کو بدیہی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نظری ہو تو نظری کا قاعدہ ہے کہ علم بالاتر، اور علم فلسفہ سے بالاتر کوئی علم نہیں ہے، پس اس کا موضوع نظری نہیں ہو سکتا. لہٰذا علم فلسفہ کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پر بحث کرتے ہیں کہ یہ جو موضوع ہے بدیہی ہے، محتاج تعریف نہیں ہے. اور دوسری جو بحث ہے وہ یہ کہ یہ علم فلسفہ کا موضوع بدیہیت تصدیق ہے. اس کو اثبات کرنے کے لیے آپ خارج میں انسان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، دلیل چاہیے. خارج میں آپ کسی اور شے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، دلیل چاہیے. لیکن وجود کو اس بات خارجی کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. بس علم فلسفہ کا جو موضوع ہے وہ علم فلسفہ کا موضوع ایک امر بدیہیت تصور ہے، وہ امر بدیہیت تصدیق ہے. اس کو احتیاج اثبات نہیں ہے. کیوں محتاج اثبات نہیں ہے؟ کیونکہ علم فلسفہ سے بالاتر کوئی علم دیگر اساسی طور پہ موجود ہی نہیں ہے. لہٰذا اس وجہ سے جب مفہوم وجود میں وارد ہوئے
تو احکام مفہوم وجود میں بھی سب سے پہلے وہ حکم مفہوم وجود کو بیان کیا کہ جو حکم مفہوم وجود وہ باقیہ احکام پہ مقدم ہے، اور وہ کیا ہے؟ بداہت تصوری مفہوم وجود، اس کو جو ہے علامہ طباطبائی و دیگر فلاسفہ نے جو ہے وہ بیان کیا۔ بس یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیوں اس ترتیب کے پیچھے حکمت کیا ہے، کہ سب سے پہلے مفہوم وجود کے احکام، اور ان احکام مفہوم وجود میں بھی سب سے پہلے بداہت تصوری مفہوم وجود کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آ کر سوال سوم، جو اسی مطلب میں آتا ہے، وہ یہ: آپ نے علم فلسفہ یا ہر علم کا جو شیرازہ بندی کی، اس علم کا جو ساختار و ڈھانچہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ علم موضوع ہوتا ہے، موضوع کے بعض مسائل ہیں، وہ مسائل عوارض ذاتیہ موضوع میں سے ہوتے ہیں۔ اب ہم سوال کرتے ہیں موضوع علم فلسفہ کیا ہے؟ وہ ہے حقیقت الوجود، جیسا وہاں پہ بھی آپ کی خدمت میں اس مطلب کو ذکر کیا کہ جو مطلب اگر توجہ نہ ہو، اس کی طرف التفات نہ کیا جائے، تو یہ مطلب موجب خلط ہوتا ہے، موجب اشکال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موضوع علم فلسفہ مفہوم وجود نہیں ہے۔ موضوع علم فلسفہ یہ تصور، وجود کا تصور جو ہمارے ذہنوں میں، یہ مفہوم وجود نہیں ہے، یہ موضوع فلسفہ نہیں ہے، بلکہ موضوع فلسفہ حقیقت خارجی وجود، جس نے اشیاء کو پر کیا ہے، جس میں نفی سفسطہ کے بعد سے ہمارا ارتباط جس چیز سے ہوتا ہے واقعیت خارجی، وہ موضوع علم فلسفہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بداہت تصوری مفہوم وجود آیا خود عوارض ذاتیہ مفہوم وجود، حقیقت وجود میں سے ہے، خود عوارض ذاتیہ علم فلسفہ میں سے ہے، یا یہ بحث مقدمی ہے، یا بحث استدرادی ہے؟ کہ بعض کے نزدیک مفہوم وجود کی بداہت کو بیان کرنا اصلا ایک بحث استدرادی ہے، علم فلسفہ کا حصہ نہیں ہے۔ یا ہم یوں کہیں بے عبارت دیگر کہ بداہت مفہوم وجود جزء علم فلسفہ ہے یا مقدمہ برائے علم فلسفہ ہے؟ چونکہ اگر جزء علم فلسفہ ہے تو عوارض ذاتیہ وجود میں سے اور مسائل وجود میں سے، یا مقدمہ فلسفہ میں سے تو مبادئ تصوری علم فلسفہ میں سے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا جو ملاک، وہی ہم اسی ملاک کی طرف رجوع کرتے ہیں جو پہلے مقدمے کے اندر آپ کی خدمت میں بیان کیا، وہ جو مباحث مقدماتی میں سے ایک مقدمہ خود علم کیا، علم کی ساختار کیا، اس میں بیان کیا تھا، وہ یہی ہے کہ موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرنا جزء علم ہوتا ہے، اس علم کا حصہ ہوتا ہے، اس علم سے خارج نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ ہم بداہت تصوری مفہوم وجود کو بیان کر رہے ہیں کہ مفہوم وجود بدیہی ہے، نہ حقیقت وجود کے احکام۔ یعنی یہاں پر اس فصل کے اندر ہم جس چیز کی طرف ناظر ہیں وہ حقیقت الوجود کے بدیہی ہونے کو نہیں، بلکہ مفہوم وجود ایک مفہوم بدیہی ہے جو محتاج تعریف نہیں ہے، جس کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ حکم اساسی طور پہ مفہوم وجود کا حکم ہے، نہ کہ حقیقت الوجود کا حکم ہے۔ لہٰذا اگر اس جہت سے و اس دقت کے ساتھ اس بحث کی طرف ہم آئیں، اس بحث میں وارد ہوں، تو یہ مطلب عوارض ذاتیہ حقیقت وجود میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب احکام مفہوم الوجود میں سے ہے، یہ مطلب احکام مفہوم وجود میں سے ہے، اور ہمارا موضوع مفہوم وجود نہیں ہے بلکہ حقیقت الوجود ہے۔ اس اساس پر اساسی طور پہ یہ جو فصل اول یہاں پہ ہے، اس کو مقدمے کے ساتھ ملحق ہونا چاہیے، نہ کہ مسائل علم فلسفہ کے ساتھ ملحق ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس ترتیب کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ جو محتوا یہ فصل اول ہے، یہ محتوا فصل اول یہ مقدمہ بر علم فلسفہ ہے، نہ کہ مسائل علم فلسفہ میں سے، یہ مقدمہ علم فلسفہ میں سے قرار پاتا ہے۔ لہٰذا اس جہت سے جو ہے وہ اس کو جو ہے مقدمہ علم فلسفہ میں سے قرار پانا چاہیے۔
لیکن ہم یہاں پر ایک سوال کر سکتے ہیں، کیوں علامہ طباطبائی رضوان اللہ نے اس کو مسائل میں سے قرار دیا؟ چونکہ گویا المرحلۃ الاولیٰ فی کلیات مباحث الوجود سے لگتا ہے کہ علامہ یہاں سے خود مسائل وجود میں وارد ہونا چاہتے ہیں، امور کلیہ دربارہ یا حقیقت وجود میں وارد ہونا چاہتے ہیں۔ بس کیوں علامہ نے اس کو قرار دیا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں گویا سیرت حکمہ یہ رہی ہے، سیرت فلاسفہ یہ رہی ہے کہ اس کو ایک مستقل فصل کے طور پہ مطلب کی اہمیت کی وجہ سے، اس مطلب کی چونکہ اہمیت فوق العادہ ہے، لہٰذا ایک مستقل فصل کے طور پہ اس کی اہمیت کی جانب اشارہ کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ وہ اس کو مسائل کے طور پہ لے کر آتے ہیں، جبکہ حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ علم فلسفہ میں قرار پانا چاہیے، نہ کہ مسائل علم فلسفہ میں سے قرار پائے۔ یہ تیسرا جو اہم امر تھا جس کو ہم نے توجہ کی اس فصل کے بارے میں، اس فصل کی تعمیق و اس فصل کے مطالب کے بارے میں، یہ تیسرا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ یہاں پر اس کے علاوہ ایک اور دقت جس کی جانب توجہ ضروری ہے، اگرچہ جو سوالات کی فہرست آپ کے سامنے پہلے بیان کی وہ اس میں یہ مطلب نہیں تھا، لیکن ہم جیسے جیسے مسائل میں دقت کرتے جاتے ہیں بعض سوالات جدید رونما ہوتے ہیں، بعض سوالات ابتدائی ہیں، جب وارد فصل ہوتے ہیں وہ سوالات پیش کرتے ہیں، ان سوالات کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں بعض اور سوالات ان کے جواب سے تولید ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو جواب دیتے ہیں اس سے بعض سوالات جو ہے وہ مزید پیش آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ خوب آپ نے کہا کہ بداہت تصوری مفہوم وجود، اس کو بیان کیوں کیا سب سے پہلے؟ کیونکہ یا موضوع علم بین ہوتا ہے یا مبین، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، تعریف کی ضرورت ہے و استدلال۔ خوب چونکہ موضوع علم فلسفہ بین ہے، خود بخود واضح ہے، بدیہی ہے، استدلال کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی تعریف کی ضرورت نہیں، لہٰذا پہلی فصل علامہ نے بداہت مفہوم الوجود میں کے بارے میں ذکر کی۔ خوب کیوں علامہ نے بداہت تصدیقی وجود کے بارے میں کوئی مطلب ذکر نہیں کیا؟ یعنی یہاں پر بداہت تصوری مفہوم وجود کو بیان کیا جو مبادئ علم فلسفہ میں سے، خود مسائل علم فلسفہ میں سے قرار نہیں پاتا، لیکن کیوں بداہت تصدیقی علم فلسفہ میں اس کو ذکر نہیں کیا؟ یعنی سوال کو مزید واضح کروں، ایک انسان آتا ہے، آ کر انکار کرتا ہے، کہتا ہے ایسا خارج میں وجود نام کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، خارج میں وجود نامی کوئی شے نہیں ہے۔ آپ علم فلسفہ جس حقیقت الوجود کے احوال، جس حقیقت وجود کے عوارض ذاتیہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس حقیقت وجود نام کی کوئی شے خارج میں موجود نہیں ہے۔ بس آپ کی جو سارا علم کی بنیاد ایک توہم ہے، ایک وہم ہے، اصل خارج میں کوئی شے موجود نہیں ہے۔ بس یہاں پہ آ کر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو پہلے یہ کہیں کہ حقیقت وجود خارج میں ہے، خارج میں موجود ہے، الوجود موجود، اس کو ثابت کریں۔ اور چونکہ الوجود موجود کے اوپر علم فلسفہ کھڑا ہے، علم فلسفہ احکام وجود ہے، اور اگر وجود ہی نہ ہو تو احکام میں وجود بھی نہیں ہوں گے، لہٰذا پس بداہت تصوری وجود کے بعد سے ضروری تھا بداہت تصدیقی مفہوم وجود کو بیان کیا جائے کہ ظاہراً اس عنوان سے کوئی فصل موجود نہیں ہے، اس فصل کے نام سے جو ہے کیا نام ہے کوئی بحث موجود نہیں، اور اس مطلب کو ظاہراً یوں لگتا ہے کہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ نے اس مطلب کو ذکر نہیں کیا۔ لیکن اگر ہم دقت کریں، یعنی اب آتے ہیں اس کے جواب پہ، علامہ جواب دینے آئے، یعنی ہم علامہ کی طرف سے و علامہ کی نیابت و وکالت میں اس ممکنہ اشکال سے دفاع کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ علامہ طباطبائی فرمائیں گے کہ جہاں پر مقدمے کے اندر میں نفی سفسطہ کی بحث کر رہا تھا، ایک صوفستی ہے، وہ کہتے ہیں خارج میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی واقعیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، چاہے وجود ہو غیر از وجود، کوئی شے، کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، کوئی واقعیت ہی نہیں، اصل ہیچ و پوچ ہے، اصل خارج میں توہم ہے۔ یہ جو
میں سمجھتا ہوں کہ خارج میں یہ شے موجود ہے، انسان ہے، پتھر ہے اور حیوانات ہیں، جمادات ہیں، معدنیات ہیں، یہ سب کا سب میرا اور آپ کا توہم ہے، ورنہ حقیقت میں خارج کے لحاظ سے کوئی بھی شے موجود نہیں ہے۔ اس کا جواب علامہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ صوفستی سے جدا ہو کر اصل الواقعیت میں، اور وہ کس طریقے سے، علم حضوری، میں اپنی ذات کو پاتا ہوں، علم حضوری کے ذریعے سے اپنے آپ کو درک کرتا ہوں، میں علم حسی کے ذریعے سے، اور یہ جو خارج میں اشیاء ہیں میرے نفس کے اوپر اثر ڈالتی ہیں، میں ان سے متاثر ہوتا ہوں، میں ان پر تاثیر ڈالتا ہوں، ان کی تاثیر میرے نفس پہ ہوتی ہے۔ یہ جو سارا فعل و انفعال ہے، یہ جو سارا تاثیر و تاثر کا مرحلہ ہے، یہ سب بھی علم حضوری ہے، اس کا بھی مجھے علم حضوری ہے، یا علم حضوری نہ بھی ہو، کم از کم علم حسی ہے، جو علم حسی قابل خطا نہیں۔ لہٰذا اشیاء کی واقعیت، ان کا ہونا، ان کی ہستی، ان کا وجود، یہ بھی امر بدیہی ہے۔ پس وجود کا ہونا یعنی بداہت تصدیقی وجود، یہ بھی ایک امر وجدانی و ایک امر بدیہی ہے، اور کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اپنی زندگی میں جو اس کا انکار کرے وہ بھی بعض چیزوں سے بھاگتا ہے، آپ اس کو آگ کے قریب لے کے جائیں آگ سے فرار کرتا ہے، مطلوب چیزوں کو طلب کرتا ہے، تو آپ اس سے کہیں آگ کوئی واقعیت نہیں رکھتی، آگ تو ایسی کوئی شے توہم ہے، لیکن وہ یہاں پر اس کا نفس اپنے عمق کے اندر اس کا اقرار کرتا ہے کہ میں بھی ایک حقیقت ہوں، آگ بھی ایک حقیقت ہے، اور یہ جو آگ نامی حقیقت ہے یہ میرے نفس کی حقیقت کے لیے مضر و نقصان دہ۔ بس آپ نے توجہ کی و دقت فرمائی کہ کس طریقے سے اس امر کی جانب توجہ کرنا کہ جیسے ہی ہم سفسطی سے جدا ہوئے، واقعیت کے انکار سے دہلیز واقعیت پہ آتے ہیں، واقعیت کا اثبات بمعنی بدیہی، بمعنی امر وجدانی، نجدو جو علامہ کی تعریف ہے یجدو یعنی وجدانیات میں سے ہے، علم حضوری ہے، ناقابل شک و ناقابل تردید ہے، ناقابل خطا ہے۔ خب جیسے ہی آتے ہیں یہیں پہ وجود کا ہونا و وجود کی موجودیت جو ہے وہ اثبات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا علم فلسفہ کا موضوع جو وجود بما و وجود ہے، از لحاظ تصوری، از لحاظ مفہومی بھی بدیہی ہے، قابل تعریف نہیں ہے، اور از لحاظ تصدیقی بھی ایک امر بدیہی ہے، اور از لحاظ تصدیقی بھی جو ہے اس کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہاں پر یہ جو ممکنہ اس کو ہم نے بحث قرار دیا کہ ممکنہ اشکال جو حضرت علامہ پر کیا جا سکتا ہے، اس کا جواب خود علامہ کے مقدمے کے اندر، اور اس مقدمے کے اندر جو دقائق ہیں اور جو لطائف موجود ہیں ان کی جانب توجہ کرنے سے ہمارے اوپر روشن و واضح ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک تذکر کہ یہ مقدمہ، یہ ایک پیراگراف توضیح و ذالک سے لے کر جو علامہ آخر تک مطلب بیان کرتے ہیں، یہ مطلب انتہائی با اہمیت و ابتکارات علامہ میں سے ہیں، جس کی تاثیر انشاءاللہ تعالی آخر فلسفہ تک جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مقدمہ ہے نا، ایسا مقدمہ ہے جو حاوی بر کل مطالب فلسفہ ہے، ایک ایسا مقدمہ ہے کہ جا بجا مطالب و مسائل فلسفہ اس مقدمے کے اساس پر، اس اصل الواقعیت کی اساس پر، اس نفی سفسطہ، اس حسم عدم و حسم سفسطہ کے اساس پر جو ہے وہ حل ہوں گے۔ یہ جو تین سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ مباحث دربارے محتوا جائگاہ فصل اول، اس کا محتوا کیوں ترتیب کے لحاظ سے پہلے ذکر کیا، کیا اس کے پیچھے حکمت تھی، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ایک جو ہے حکمت پوشید ہے۔ یہاں سے اب ہم خود محتوی فصل کے بارے میں جو بعض مباحث تعمیقی ہیں، بعض مباحث تعمیقی ہیں اور بعض مباحث اجتہادی ہیں، کہ ان میں سے ایک سوال کی جانب اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے۔ سوالات پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ دوستان ان پر اور غور و فکر کریں، ان کے بارے میں حتماً تفکر کریں۔
خب ایک سوال یہ کہ آیا مفہوم وجود کیا ایک مفہوم نظری ہے یا مفہوم بدیہی ہے؟ اور اگر مفہوم بدیہی ہے تو رتبہ بداہت مفہوم وجود کیا ہے؟ ایک یہ ہے کس طرح سے کن کن مراحل کو طے کر کے مفہوم وجود انسانوں کے ذہن میں نقش ہوتا ہے، کن مراحل کو طے کرتا ہے، ایک یہ۔ ایک اور جو یہاں پر وہ ہے سوال ہے جو بہت ہی اساسی سوال ہے، جس کو آپ کہیں کہ مباحث اجتہادی فلسفہ میں سے قرار پاتا ہے، یا مباحث اجتہادی دربار مقدمہ فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ ملا کے بداہت مفہوم وجود کیا ہے، یعنی وہ کیا ملاک ہے، وہ کیا معیار ہے جس کی اساس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مفہوم بدیہی ہے، یہ مفہوم بدیہی نہیں ہے، نظری ہے۔ علم منطق نے آ کے صرف بیان کیا کہ بعض مفاہیم بدیہی ہیں، بعض مفاہیم بدیہی نہیں ہیں، لیکن علم منطق نے یہ معیار بیان نہیں کیا کس معیار کی اساس پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم بدیہی ہے، یہ مفہوم بدیہی نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ مفہوم جس کے بارے میں آپ کا ادعا یہ ہے کہ مفہوم بدیہی ہے، ایک اور انسان کا ادعا یہ ہو کہ مفہوم بدیہی نہیں ہے بلکہ مفہوم نظری ہے، بس وہ کیا معیار و ملاک ہے جس کی اساس پر ایک مفہوم بدیہی ہوتا ہے۔ یہ بحث، اس سوال کا جواب یہ ایک بحث اجتہادی میں سے ہے، لیکن ہم انشاءاللہ آخر اس میں اسی کو بھی بیان کریں گے، اس سوال کا جواب بھی جو ہے وہ بیان کریں گے، وہ بھی استفادہ از مقدمہ یہ علامہ۔ خب محتوی فصل سے آپ کو واضح ہوا کہ مفہوم وجود ایک مفہوم بدیہی ہے، نظری نہیں ہے، اور بدیہی بھی کس طرح سے کہ علامہ کے بقول کہ اس کو تعریف کی نہ صرف یہ کہ ضرورت نہیں ہے بلکہ تعریف لانا اس کے بارے میں اصلاً محال ہے، اس کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ کہ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوا جو درس سے قبلی کے اختتام پہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ کہ اگر کسی شے کی تعریف محال ہو تو آیا وہ بدیہی ہوتا ہے؟ یعنی کوئی تلازم موجود ہے استحالہ تعریف اور تعریف ناپذیری اور اس کے بدیہی ہونے میں؟ چونکہ ممکن ہے کوئی انسان یہ دعویٰ کرے، یہ ادعا کرے ایک ایسی شے اس کی تعریف ممکن نہیں ہے لیکن وہ مجہول مطلق ہے، آپ اس کو اصلاً جانتے ہی نہیں ہیں، آپ اصلاً اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آیا تعریف ناپذیری، استحالہ تعریف اور بداہت کے درمیان کوئی ملازمہ ہے یا نہیں؟ اس ملازمہ اس معنی میں کہ محض ان کے صرف یہ کہ آپ نے جیسی اس بات کیا تعریف ناپذیر ہے ویسی اس بات ہو جاتا ہے کہ بدیہی ہے، یا نہیں کہ تعریف ناپذیری کے علاوہ آپ کو بعض مقدمات کو ضمیمہ کرنا پڑتا ہے، پھر یہ کہ ان مقدمات کو رکھیں اور اس کے ساتھ آپ ضمیمہ کریں کہ یہ مقدمہ الف مقدمہ بے کہ اس کی تعریف محال ہے، پس نتیجہ لے سکتے ہیں کہ یہ مفہوم بدیہی شمار ہوتا ہے۔ خب یہاں پر ہم ان مطالب کو ذکر کرنے کے لیے ایک چیز جس کی طرف یعنی احتیاج ہے اس کو ذکر کرنے کے لیے، وہ ہے معلومات اور مجہولات کا نظام کیا ہے۔ کہ اس مطلب کو ذکر کرنے کے لیے ہم مرحوم مظفر کی جو کتاب ہے المنطق اس سے استفادہ کریں گے کہ وہاں پر مرحوم مظفر نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ معلومات کو معلومات سے کسب کرنے کا نظام بیان کیا ہے، چاہے وہ معلومات و مجہولات تصوری ہوں، یعنی مجہولات تصوری ہوں اور ان کو معلومات تصوری کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، یا وہ مجہولات تصدیقی ہیں اور ان کو معلومات تصدیقی کے ذریعے سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، فرق نہیں پڑتا، نظام کو بیان کیا۔ اور وہ نظام یہ ہے کہ یہاں پر اس نظام کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان، چونکہ یہ نظام بہت سارے مسائل، بہت سارے امور، بہت ساری چیزوں کا راہ حل ہے، اور ان شبہات اور یہ جو اشکالات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان اشکالات کا جو جواب ہے وہ بھی ہمیں واضح ہوتا ہے۔
اور اس کے علاوہ یہ جو بحث ہے اس کی اہمیت دیگر مباحث فلسفہ جیسے بعض جگہوں پہ اشارہ کیا جائے گا ان میں بھی جا کر سرایت ہوتی ہے۔ اور وہ نظام یہ ہے، ایک انسان جب متولد ہوتا ہے اصلا اس کو کسی شے کا علم نہیں ہوتا، اس کے لیے ہر شے مجہول ہے۔ جب انسان یعنی ادراک سے پہلے اس کے قوہ مدرکہ فعال ہوں، اس سے پہلے اصلا کسی شے کا علم نہیں ہے، حواس کا علم نہیں ہے، اس کو حواس کے ذریعے خارج کا علم نہیں ہے، جب تک اندرونی حس نہیں ہے اس کو اپنے باطن کا بھی علم موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ اس کے لیے ہر شے مجہول ہے۔ اب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جیسے ہی اس کے حواس فعال ہوتے ہیں، اس کے حواس کام کرنا شروع کرتے ہیں، چاہے حواس ظاہری ہوں، حواس باطنی ہوں، اس کو اشیاء کا، امور کا علم حاصل ہوتا ہے، یہ شے کیا ہے، فلاں شے کیا ہے، اسی طرح شے دیگر اور اشیاء دیگر کا علم یہاں سے اس کو حاصل ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو معلومات ہیں جو اس کو پہلے مرحلے میں حاصل ہیں، پہلے مرحلے سے مراد یعنی ادراک کے فعال ہونے کے بعد جو پہلا مرحلہ ہے، یہ معلومات اس کو حاصل ہیں۔ ان معلومات کو مقدمہ قرار دے کر، ان معلومات کو ذریعہ بنا کر بعض اور چیزوں کو وہ کشف کرتا ہے، بعض اور مجہولات کو وہ کشف کرنا شروع کرتا ہے۔ پس ان معلومات کو مقدمہ بناتا ہے، ایک قیاس تشکیل لیتا ہے، یا اگر تعریف ہے تو ایک معرف، یعنی یہ ایک جزء عام، جزء اخص، ان کو ملا کر ایک اور شے جو اس کے لیے مجہول ہے اس کو تصوراً اس کو روشن کرتا ہے، اس کا تصور حاصل کرتا ہے۔ یا اسی طرح اگر ایک مطلب تصدیقی اس کے لیے مجہول ہے، انہی معلومات کو مقدمہ قرار دے کر وہ ان معلومات کو مقدمہ قرار دے کر اس مجہول تصدیقی کا جواب حاصل کرتا ہے۔ اس نظام کے ذریعے سے انسان اپنی مجہولات کو معلومات میں تبدیل کرتا ہے، یعنی بعض معلومات مرحلہ اول میں جیسی اس کی واقعیت کے ساتھ، اس کی ہستی کے ساتھ، اشیاء کے ساتھ ایک براہ راست ارتباط ہوتا ہے، وہ ارتباط حسی ہو، ارتباط وجدانی ہو، ارتباط علم حضوری ہو، اس کی اساس پہ ارتباط ہوتا ہے۔ یہاں سے انسان کو پہلے مرحلے میں بعض معلومات حاصل ہوتی ہیں، ان معلومات کو انسان مقدمہ بناتا ہے، قیاس تشکیل دیتے اگر مجہول تصدیقی ہو، یا معرف یعنی وہی حد تام حد ناقص ان کو تشکیل دیتے اگر مجہول تصوری ہو، اور اس کے ذریعے سے مجہولات کو کشف کرتا ہے۔ پس مجہولات کو کشف کیا، اب مزید اور مجہولات ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو امور نظری جو ان بدیہیات کے ذریعے کشف کیے، ان نظری کو مقدمہ بنا سکتے اور مزید نظری کا کشف کرے، ان نظری کو پھر اس بات کرنے کے بعد مقدمہ بناتے، اور اس طرح سے علم اس کا وسیع ہوتا جاتا ہے، استدلال پہ استدلال، اور یوں اس کا علم آگے بڑھتا جاتا ہے، دائرہ علمی مزید وسیع ہوتا جاتا ہے۔ اسی کو ہم آ کر برعکس شکل میں دیکھیں، یعنی اس کو آ کر جسے کہتے ہیں کہ قہقرائی شکل میں، یعنی ریورس طریقے سے دیکھیں۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس بعض نظریات، جیسے علم منطق سے استفادہ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور شے سے، لیکن وہی مباحث سے علم منطق جس کو علم منطق نے بیان کیا اسی میں دقت کر کے، اور وہ یہ علم منطق نے کہا کہ معلوم یا نظری ہوتا ہے یا بدیہی ہوتا ہے۔ معلوم نظری اگر تصوری ہے تو اس کو تعریف کی ضرورت ہے، اور معلوم نظری اگر تصدیقی ہے اس کو حجت، استدلال، دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر معلوم بدیہی ہے تو یا تصوری ہے، اس کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر معلوم تصدیقی ہے اس کو استدلال کی ضرورت نہیں ہے، نہ کہ استدلال محال ہے بلکہ استدلال کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ علم منطق نے بیان کیا۔ معلوم نظری، معلومات نظری، یہ ہمارے پاس بعض معلومات نظری، یہ آپ کے لیے یقین کیسے حاصل ہوا تصدیقات میں؟ کہتے ہیں ہم نے مقدمات بنائے۔ خوب، مقدمات کو بھی یقینی ہونا چاہیے، مقدمات کا یقین کیسے ہوا؟ کہتے ہیں ہر مقدمہ اگر خود نظری ہے تو وہ پھر جاتا ہے
اس کے لیے بعض اور مقدمات کی ضرورت ہے جن کے ذریعے اس مقدمے کو اس بات کرتے ہیں. یعنی معلوم نظری اس کے مقدمات کو اس بات کیا، یعنی اس کے مقدمات ہیں جو مقدمات اس نتیجے کو اس بات کرتے ہیں. خود اس مقدمے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آیا وہ مقدمہ نظری ہے یا بدیہی؟ اگر نظری ہے تو اس مقدمے کو بھی دلیل کی ضرورت ہے، دلیل کے طور پہ اس کے مقدمات کو بھی ذکر کرنا چاہیے کہ وہ مقدمات اس مقدمے کو اس بات کریں. ان مقدمات کے بارے میں سوال کریں گے کہ آیا وہ مقدمات بدیہی ہیں یا نظری؟ اگر وہ بھی نظری، مزید مقدمات یہاں تک کہ ہم ایک امر بدیہی پہ جا کر منتہی ہوں. اب آئیں بدیہی کے اوپر. بدیہی اس کا معیار یہ ہے کہ جس کے لیے تعریف کی ضرورت نہیں یا استدلال کی ضرورت نہیں. ہم پہلے تصدیقات میں دیکھتے ہیں استدلال کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے اوپر استدلال پیش کیا جا سکتا ہے. بدیہی کا معنی یہ نہیں ہوتا جس پہ استدلال پیش ہی نہ کیا جا سکتا ہو، بلکہ بدیہی کا معنی یہ ہوتا ہے جس پہ استدلال پیش کیا جا سکتا ہے لیکن استدلال کی ضرورت نہیں، یعنی محتاج استدلال نہیں. اس بدیہی کے بھی مقدمات لائے یہاں تک کہ چونکہ تسلسل محال ہے ہستی میں بھی اور معرفت میں بھی، یعنی انسان کی جو معرفت ہے اس میں بھی تسلسل محال ہے اور دور محال ہے، کہ یہ مباحث منطقی ہیں اس میں بیان کیا گیا. چونکہ تسلسل محال ہے لہٰذا ان مقدمات کو حتماً ایک ایسے مقدمہ اولی و اولیات کو بھی اول الاوائل اس پہ منتہی ہونا چاہیے کہ جس پر استدلال لانا محال ہے. کیوں؟ چونکہ اس سے پہلے کوئی مقدمہ واقع نہیں ہوتا. بس آپ نے نظام بدیہیات کو توجہ کیا. نظام معلومات نظری منتہی پہ بدیہی ہوتے ہیں. بدیہی وہ ہے کہ جو محتاج استدلال نہیں ہے لیکن استدلال لایا جا سکتا ہے. آپ اسی کے اوپر چلتے جائیں ایک ایسی جگہ پہ منتہی ہوں گے جہاں پر استدلال لانا محال ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کو علم منطق نے کیا کہا؟ اول الاوائل. اور وہ جو ہے قضیہ اجتماع استحالہ اجتماع نقیضین ہے کہ النقیضین یجتمعان، یہ قضیہ محال ہے. اس استحالہ اجتماع نقیضین یہ اول الاوائل میں سے کہ جس کے اوپر استدلال لانا محال ہے. کیوں استدلال لانا محال ہے؟ تفصیلاً وارد نہیں ہو جا سکتا، لیکن یہ پس دور اور تسلسل در معرفت یہ اس بات کا اقتضا کرتے ہیں کہ یعنی دور کا محال ہونا اور تسلسل در معرفت کا کہ ایک ایسی بنیاد محکم ہو کہ جس کو ہم درک کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے نہ کوئی مقدمہ واقع ہو سکتا نہیں ہے. محال ہے عقلاً اس سے پہلے کوئی مقدمہ واقع ہونا اور اس کے اوپر دلیل عقلی قائم ہے. لہٰذا پس بدیہیات تصدیقی میں ایک ایسی تصدیق پر منتہی ہوتے ہیں جس تصدیق سے پہلے کوئی تصدیق ہو ہی نہیں سکتی. محال ہے کوئی تصدیق ہونا، جس کو فلاسفہ جو ہے وہ قضیہ استحالہ اجتماع نقیضین بیان کرتے ہیں. یہ تصدیقات. اب تصورات میں بھی بعینی ہی یہی ہے. ایک تصور نظری ہے انسان، یہ تصور نظری محتاج تعریف ہے. آپ نے اس کی تعریف ذکر کی. تعریف میں جو قیود ذکر کی حیوان الناطق، آیا یہ جو تعریف کی جو قیود ہیں یہ خود نظری ہیں یا بدیہی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اگر نظری ہیں تو یہ بھی محتاج تعریف و الی آخر، یہاں تک کہ آپ ان میں بدیہیات پہ منتہی ہوں کہ بدیہیات محتاج تعریف نہیں ہوتے. یعنی بدیہیات وہ ہوتے ہیں کہ جو محتاج تعریف نہیں ہیں، لیکن آیا وہ جو بدی تصورات بدیہی ہیں محتاج تعریف تو نہیں ہیں؟ آیا ان کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ تعریف کی جا سکتی ہے، معنی نہیں ہے تعریف کرنے کے لیکن محتاج تعریف نہیں ہے. خوب آپ ان کی تعریف کرنا شروع کریں یہاں تک کہ آپ حتماً ایک ایسے مرحلے پر منتہی ہوں گے. کیوں؟ چونکہ دور محال ہے، تسلسل در معرفت محال ہے، اس وجہ سے حتماً ایک ایسے مفہوم عام پر منتہی ہوں گے جس کی تعریف کرنا محال ہے. اور حکماء و فلاسفہ کا ادعا یہ کہ وہ مفہوم
وہ شے جس کی تعریف نہ صرف یہ کہ بدیہی نہیں ہے بلکہ تعریف محال ہے، جس کی معرفت بدیہی ہے، تعریف محال ہے، وہ مفہوم وجود ہے۔ تبھی آپ کی معرفت کا سلسلہ مفہوم وجود سے شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے نظام معلومات و نظام مجہولات کو جو علم منطق کے اندر بالخصوص کتاب منطق مرحوم مظفر کی اساس پہ ذکر کیا، اس کے مرحوم مظفر کی کتاب علم منطق، اس کے اندر وہ جو ہے بحث تعریفات کے اندر، یعنی جہاں پر وہ تعریفات کے قواعد اور اس کو ذکر کرتے ہیں، اس کے اندر مرحوم مظفر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں قضا یہ نظام معلومات، بدیہیات و نظریات در باب تصورات ذکر کریں، یعنی وہ ذکر کرتے ہیں انسان، اس کی تعریف میں حیوان، یعنی جہاں پہ حد تام کو کھولتے ہیں اس میں یہ ایک جملے میں نظام بیان کیا، لیکن اس میں بہت محتوا موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے کیا ہے، انسان ہے، اس کی جگہ حیوان ناطق۔ حیوان خود ایک امر نظری آپ رکھ سکتے ہیں، جسم نام حساس متحرک بالارادہ، جسم خود قابل تعریف، آپ کہیں جوہر قابل للابعاد الثلاث، یہاں تک کہ آپ کہیں منتہی ہو جائیں جوہر پہ۔ کہتے ہیں ہا قضا اذا کان جوہر مجہولا تضع مکانہ حدہ التام، کہتے ہیں کہ اگر خود جوہر مجہول ہے، آپ جوہر کی جگہ جوہر کی حد تام رکھیں، ان وجد، اگر جوہر کی حد تام پائی جائے۔ خوب مرحوم مظفر سوال کرتے ہیں یہ سلسلہ کہاں تک جائے؟ ایک مفہوم کی آپ نے شروع کی، اس کی جگہ اس کی حد تام، اس مفہوم یعنی اس جو معرف ہے اس کی اجزاء خود محتاج تعریف ہے، کہاں تک؟ فرماتے ہیں کہ حتی ینتہی الامر الی المفاہیم البدیہیۃ الغنیۃ عن التعریف کمفہوم الموجود والشیء، کہتے ہیں یہاں تک کہ یہ تعریف کا سلسلہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں پر مفاہیم بدیہی اور وہ بھی غنی از تعریف، جیسے مفہوم وجود ہے، مفہوم موجود ہے، مفہوم الشیء ہے، کہ ان کی تعریف نہ صرف یہ کہ غنی از تعریف ہیں بلکہ ان کی تعریف کرنا اساساً محال ہے۔ یہ نظام معلومات و مجہولات در باب تصورات۔ تصدیقات میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَمِمَّا يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ، یہ کہاں پہ مرحوم مظفر نے فرمایا؟ جہاں پر مبادئ الاقیسہ کو ذکر کرتے ہیں، یعنی جزء ثالث کے آغاز میں جو مقدمہ ذکر کرتے ہیں، اس مقدمہ کے اندر جو ہے وہ مبادئ الاقیسہ کو ذکر کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ سبق ان قلنا فی تصدیر باب الخامس، کہ ہم نے باب خامس میں کہا تھا، اور وہ باب خامس میں کیا کہا تھا کہ انہو لا یجب فی کل قضیت ان تطلب بدلیل و حجت بل لابد من الانتہاء فی الطلب الی القضایا مستغنیت عن البیان و اقامت الحجہ۔ فرماتے ہیں کہ ہر قضیہ ضروری نہیں ہو کہ اس کو آپ دلیل یا برہان کے ذریعے طلب کریں، بلکہ آپ قضایا میں سے ایک ایسے قضیے پر منتہی ہونا ضروری ہے کہ جو مستغنی از دلیل ہے، جو مستغنی از برہان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے مطلب طویل ہے، کہتے ہیں وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ، کہتے ہیں ان مواد الاقیسۃ سواء كانت یقینیۃ او غیر یقینیۃ اما ان تکون فی حد نفسها مستغنیۃ عن البیان و اقامت الحجۃ بمعنى انه ليس من شأنها ان تكون مطلوبۃ بحجۃ و اما ان تكون محتاجۃ الى البیان ثم هذه الاخیرۃ، کہتے ہیں کہ یہ جو سارے کے سارے ہیں مطلب نظری بدیہیات لائے، ان بدیہیات یا خود نظری ہیں یا خود بدیہی ہیں، ثم هذه الاخیرۃ المحتاجۃ لابد ان ينتهي طلبها الى مقدمات مستغنیۃ بنفسها عن البیان، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو، حتماً ایک ایسی جگہ منتہی ہو کہ جو مستغنی از بیان و مستغنی از دلیل ہو۔ کیوں؟ وَإِلَّا لَازِمَ التَّسَلْسُلُ فِي الطَّلَبِ إِلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ، کیونکہ تسلسل لازم آتا ہے، یعنی آپ الا نہایہ اس قضیے کے اوپر ایک قضیہ اور دلیل، اس دلیل کو مزید مقدمات، مقدمات کو مقدمات، آپ کو کسی شے کا علم نہیں ہوگا، ایک قضیہ اس کا علم بطور یقینی نہیں ہوگا۔ اور نقول، اور کیا دلیل ہے کہ یہ نظام اس طریقے سے سارے قضایا نظریوں یہ کیوں باطل ہے؟ فرماتے ہیں انہو یلزم من ذالک
اللہ ینتہی الانسان الی علم ابدا، اصلا انسان کو ایک شے کا بھی، ایک قضیے کا بھی، ایک تصور کا بھی علم حاصل نہ ہو، وَيَبْقَى فِي جَهْلٍ إِلَىٰ آخِرِ الْآباد، وہ اپنی زندگی کے آخری حصے تک جہل کے اندر، جہالت کے اندر باقی رہے، وَالْوِجْدَانُ يَشْهَدُ عَلَىٰ فَسَادِ ذَلِكَ، اور وجدان جو ہے وہ اس مطلب کے باطل ہونے کے اوپر جو ہے وہ گواہی دیتا ہے۔ پس یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ نظام بدیہیات کیا ہے؟ بدیہی اگرچہ مستغنی از دلیل ہے، بدیہیات تصوری مستغنی از تعریف ہے، لیکن حتماً ایک ایسے نقطے پر منتہی ہو کہ جو نہ صرف یہ کہ مستغنی از تعریف و مستغنی از دلیل ہونے کے علاوہ اس پر اس کی تعریف لانا بھی محال ہے، اور اگر تصدیقی ہے اس کی اوپر دلیل لانا بھی محال ہے، اور وہ آغاز علم ہے کہ فلاسفہ کا ادعا یہ ہے کہ آغاز علم فلسفہ ہے، آغاز علم جو ہے وہ علم فلسفہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک مطلب، چونکہ وقت ہمارا تمام ہے، اور وہ سوال، وہ اشکال جو ہے کہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے مقدمہ نے کہا کہ علم فلسفہ کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ خوب سوال کرتے ہیں تعریف ممکن نہ ہونا اس کے بدیہی ہونے کے ساتھ کوئی تلازم رکھتا ہے؟ یعنی تلازم نہیں رکھتا، بلکہ بہت سارے ایسے امور ہیں جو بدیہی نہیں ہیں، مجہول ہیں، بلکہ مجہول مطلق ہیں، معدوم مطلق ہیں، ان کی بھی آپ تعریف نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی تعریف کرنا محال ہے۔ بس صرف اور صرف تعریف کا محال ہونا آیا اس امر کے بدیہی ہونے کے ساتھ تلازم رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ اس کو انشاءاللہ علامہ کی ہی عبارت سے اس کا بھی جواب دیکھ کے انشاءاللہ فصل دوم میں وارد ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔